بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود اس وقت طاقتور حلقے اور پی ڈی ایم پلس ٹولہ مکمل طور پر خائف ہے۔ آج زمان پارک کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ عمران خان کے فیصلے کے حوالے سے جج ابو الاسناد نے آج کیا کہا ہے؟ نواز شریف کی واپسی ملتوی کی فلم ایک مرتبہ پھر چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ کشمیری آج سڑکوں پر نکلے ہیں، پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوا ہے اور حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس خبر پر بھی بات کریں گے، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر جو اپوزیشن جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، لیکن تحریک انصاف پر بڑا کڑا وقت ہے اور ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس ماحول کے اندر پی ڈی ایم پلس ٹولہ جتنی بھی مہنگائی، کرپشن، چور بازاری پچھلے 16-17 مہینے کے اندر ہوئی ہے، وہ چونکہ اس حوالے سے جسٹیفائی نہیں کر سکے، تو عوام کے اندر ایک اگریشن ہے، غصہ ہے، اور اب اس کا اظہار کشمیر کے اندر خاص طور پر دیکھنے میں مل رہا ہے۔ ایک طرف کشمیر ہے، پھر گلگت بلتستان ہے، وہاں پر آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں۔ مہنگائی اور باقی جو چیزیں ہیں، ان بجلی مہنگی ہونے پر خاص طور پر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، چونکہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چونکہ علاقوں کے اندر جو ہائیڈل پاور سے بجلی بن رہی ہے، یعنی پانی سے بجلی بنتی ہے، تو ہمارا جو ہے وہ اے پی پی جو بنا رہے ہیں اس سے بجلی کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، تو لہذا ہمیں تو آپ سستی دیں۔ اسی طریقے سے باقی جو مہنگائی ہے اس نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ ان حالات کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے کشمیر کے اندر منظم مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں کی نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود جس طرح ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اور اب باقاعدہ طور پر پولیس فورس کو طلب کیا گیا اور یہ ہدایات بھی دی گئی کہ مزید فورس چاہیے تو لے لے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر ہے اور دوسری طرف یہ آزاد ریاست جموں کشمیر ہے، وہاں پر جو حالات ہیں وہ پاکستانی حکومت کے خلاف اور اس وقت جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آج پورے کشمیر کے اندر کوٹلی، پونچھ ڈویژن، یعنی اوپر راولہ کوٹ سے لے کر باغ، ہجیرہ، عباس پور، اور پھر اطلاعات ہیں کہ مظفر آباد کے اندر جو خاص طور پر بڑے احتجاج ہوا ہے، جس کے اندر یہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام تک یہ ہڑتال گئی ہے، اور لوگوں نے اس ہڑتال کے اندر بڑا حصہ لیا ہے۔ ہزاروں لوگ نکلے ہیں، پولیس فورس اور دیگر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا، اور مزید شیلنگ ہوئی، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے غصے کے اندر اور اضافہ ہو گیا، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی کشمیر کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ احتجاج نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف کی واپسی 21 اکتوبر کو اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی واپسی ملتوی کی جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے، اور آج کی جو ڈان نیوز کی خبر ہے وہ پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہے، اور اس کے اندر شاید یہ دونوں آپشن پر جو ڈسکشن ہے اس کا آخر مقصد تو واضح دکھائی دے رہا ہے کہ اگر واپسی ملتوی ہو تو اس کا بھی یہ تاثر دیا جائے کہ دو گروپ ہیں، ایک مفاہمتی گروپ ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو پرو اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ابھی نہیں آنا چاہیے، حالات سازگار نہیں ہے، ان کو جیل جانا پڑے گا، ان کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ڈان نیوز کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں موجود مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ نواز شریف کی واپسی مؤخر کرانے میں سرگرم ہو گیا، جبکہ پارٹی کے دوسرے گروپ کا موقف ہے کہ نواز شریف کی واپسی کو ملتوی کیا گیا تو عوام میں ہمارا اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف ڈیل کے بغیر اس کے اندر یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آئے۔ وہ ہمیشہ ڈیل کر کے واپس جاتا ہے اور پھر ڈیل کر کے ہی واپس آتا ہے۔ اگر تو اس کی ڈیل مکمل ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگر ڈیل مکمل نہیں ہے تو نواز شریف واپس نہیں آئے گا۔ یہ بڑی پڑھی لکھی اور کیلکولیٹ قسم کی سیاست ہے نواز شریف کی۔ باقی یہ قصے کہانیاں ہوتے ہیں جو پھیلائے جاتے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی کا امکان ہے اور ٹکٹ بھی بک ہو چکی ہے، تاہم نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ اب نواز شریف کی واپسی مؤخر کرانے میں سرگرم ہو گیا۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا حامی مؤخر کرانے پر تلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے رہی، اور یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ اجازت نہ دے تو نواز شریف کی کیا اوقات ہے، کیا جرأت ہے کہ وہ واپس آئے۔ ہمیشہ جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر آئے ہیں، وہ جو بھی نشانے بازی کرتے ہیں
اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر ہی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بیان دیا گیا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ عرفان صدیقی نے جو سینیٹر ہے اور وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں نواز شریف کے پاس، ویسے ایک زمانے کے اندر یہ صحافی بھی ہوتے تھے، کالم نگار تھے، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اٹل ہے، آئندہ چند دنوں کے اندر وہ سعودی عرب جائیں گے، عمرہ کریں گے، وہاں سے وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے، وہاں سے وہ پاکستان کے لیے سفر کریں گے، لہذا یہ ساری جو خبریں ہیں یہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ اب یہ بیانیے جو ہے وہ ظاہر ہے خود ہی چلائے جاتے ہیں تاکہ وقت پر اگر فیصلہ کرنا پڑے تو پھر جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ فلاں نے بڑا مجبور کر دیا ہے۔ اب تیسری جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے، اور وہ جج ابو الاسناد جو ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ کہا ہے۔ عمران خان کا سائفر مقدمہ جج ابو الاسناد سن رہے ہیں، اور یہ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے جج ہمایوں دلاور ہیں یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ یہ کہنے کو باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے پورا کھیل بظاہر جو ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے فکس قسم کا ایک پیج پر جس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں، پوری سماعت وہ عوام کو اور عام آدمی کو ضرور نظر آ رہی ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ ان کو توقع یہ تھی کہ جب اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان جائیں گے تو ان کو B یا A کلاس ملے گی جو ان کا رائٹ ہے، جبکہ وہ نہیں دی گئی۔ اب جب وہ نہیں دی گئی تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ جو اٹک جیل ہے وہاں کچھ حالات بہتر ہو گئے تھے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اب اسی کا فائدہ جو ہے وہ جج صاحب اٹھا رہے ہیں۔ جج صاحب نے آج جو ہے وہ کہا گیا ہے ایک تو کہ بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کروائی جائے، یہ دوبارہ درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ سیکرٹ عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین عدالت پہنچے۔ اس موقع پر جج ابو الاسناد اور PTI کے وکیل شہراز رانجھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا ہے۔ یہ مکالمہ کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ PTI کے وکیل شہراز رانجھا کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI کو بتائے بغیر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ چیئرمین PTI کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں ہیں، یہاں ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش ہے، لیکن 7000 قیدی موجود ہیں۔ درجن مرغیوں کے ڈربے میں 32 مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے؟ پھر جج صاحب نے کہا کہ اٹک جیل میں چیئرمین PTI سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی، اڈیالہ میں حالات ہی مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں بہت رش ہے، اٹک جیل میں سکون تھا۔ وکیل جو ہے شہراز رانجھا نے کہا کہ چیئرمین PTI پر غیر ضروری سختی ہو رہی ہے، عدالت ان کے لیے بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی۔ چیئرمین PTI کو TV بہتر بستر کیوں نہیں دیتے؟ اٹک جیل میں سکون تھا۔ سائفر جج جو ہے انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں لائبریری ورزش اخبار کی سہولت چیئرمین PTI کو دی تھی، جیل منتقلی کا خواہ مخواہ تماشا بنایا گیا۔ اڈیالہ جیل میں کوئی کہانی ہی نہیں ہے، یعنی یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے اور یہاں سہولیات نہیں ملتی، لیکن نواز شریف ہوتا تو یہ ریاست اس کو داماد بنا کے ضرور سہولیات کریٹ کر لیتی۔ یہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ سب جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ ان کے نوکر چاکر بن کے ان کی فکر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ عوام سے آیا ہوا ایک بندہ ہے عمران خان، اس لیے اس کو وہ سہولیات نہیں ملنی چاہیے، اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ پھر PTI کے وکیل نے کہا کہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کرنے سے قبل شیر افضل مروت کو قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ شیر افضل مروت جو ہے حتمی مشاورت کیے بغیر ہائی کورٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اٹک جیل میں وکلاء کی ملاقات بہت آسان تھی، اڈیالہ جیل میں تو بہت مشکل ہے۔ یہ PTI کے وکیل نے بھی شیر افضل مروت کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دفتر بیٹھا تھا، میرے سامنے سے 70 ملزمان گزرے، پیٹرول کی پوری ٹینکی لگتی تھی، لیکن اٹک جیل میں سماعت آسانی سے ہوتی تھی۔ اب یہ ساری بات جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کی ہے، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی اگر تو جج میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ کرنا ہے، جج نے اگر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان کا جو کرنا ہے تو یہ میں اپنے طریقے سے ہی چلاؤں گا یہ سارے معاملات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹک جیل میں لائبریری اور ساری وہ چیزیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں جیل منتقلی کی درخواست دائر کرنے سے قبل شیر افضل مروت کو قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، لیکن آگے وہ کہتے ہیں اگر سائفر کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں، جج نے کہا ہے نہیں چلانا تب بھی بتا دیں، ٹرائل کے لیے وافر وقت دے رہا ہوں، آپ کی قانونی ٹیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جج ابو الاسناد میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، جرم کیا ہے تو سزا ہوگی، نہیں کیا تو بریت ملے گی۔ توشہ خانہ سائفر کیس میں ملزم کو ٹرائل کی جلدی ہونی چاہیے، یہاں مدعی جلدی کر رہا ہے۔ وکیل شہراز سائفر کیس عام نوعیت کا نہیں، ہائی پروفائل حساس کیس ہے، اہمیت کو سمجھیں۔ تو یہ اس طرح انہوں نے کہا ہے۔
پھر انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اور بہتر جج لگتا ہے تو لے آئیں، میں سیدھا اور صاف بات کرنے والا جج ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں، میں اپنا پیشہ ورانہ کام کر رہا ہوں، ہماری کون مانتا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کے خلاف درخواستیں دیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے کہا جی آپ کو اگر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر پھر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نہیں فیصلہ کرنا ہے تو پھر میں ہی فیصلہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہماری بھائی کون مانتا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے ہماری درخواست پہ کون ہٹائے گا۔ اب دوسرا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس ملک اور شریف اور زرداری مافیا کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا، یعنی بلاول زرداری تقریریں کرے، جلسے کرے، ریلیاں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کل پورا دن لاہور میں ننگا ناچ ناچتا رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ ننگی، یعنی وہ جیسے سیاسی طور پہ ننگی ہم کہیں گے، وہ جس طرح پورا اس کا وہ پتہ چلا کہ وہ ایک گلیوں کے اندر وہ کریں، کارنر میٹنگ کریں، جلسے کریں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے سامنے لوگ پہنچے، نہیں پہنچنے دیا گیا، پولیس نے روک دیا۔ عمران خان کی 71ویں سال گرا ہے اور 71 سالہ اس شخص کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نہیں کرنے دیا گیا۔ ان کی رہائش گاہ ہے زمان پارک لاہور، وہاں پر لوگ جمع ہونا چاہتے تھے قرآن خوانی کے لیے، ان کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ پولیس نے زمان پارک کو گھیرے میں لے لیا۔ بھائی کیوں؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ کوئی عدالتی فیصلہ آیا ہے؟ کوئی لکھا پڑھی کوئی بات ہے؟ کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے؟ آئین بھی حق دے رہا ہے، قانون بھی حق دے رہا ہے، لیکن بھائی یہ انتظامی مشینری کس کے اشارے پہ ناچ رہی ہے؟ یعنی یہ سارا جو کھیل تماشا اس وقت ملک کے اندر کیا گیا ہے، تو ان حالات کے اندر بہت سارے طبقہ ملامتیہ کے انتہائی بے شرم بے حیا صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی اب ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، وہ ان کی بھی اوقات سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، کوئی وہاں پہ جا رہا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، تو بھائی اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو اکثریت رکھنے والی جماعت ہے اس کو تو کوئی حق نہیں ہے۔ زمان پارک کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا، لوگوں کو قرآن خوانی کے لیے جمع نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ سارا کچھ کر کے تو وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ جلسے کر رہی ہے، ریلیاں کر رہی ہے۔ تو کون سا الیکشن؟ آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور قاضی کی عدالت میں بیٹھا ہوا ایک جج، اس نے آج کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، کس طرح کے ریمارکس دیے ہیں، پاکستانیوں کی دل آزاری کی ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کر لیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔